یہاں جس کا جی چاہتا ہے کہ یہ اس کے، آپ کے نبی نے تو یہاں تک کہا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھا اور بائیں سے نہ کھا۔ بائیں اور دائیں کی کیوں یہ ہر وقت ظاہری طور پر مشابہت رکھی ہے؟ فرمایا کھانے کے آداب میں سے آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ بیٹا، ایک بچے کو آپ نے نصیحت کی، فرمایا دائیں سے کھا اور اپنے قریب سے کھا۔ پکڑانا، یہ پکڑانا یہ جو آپ کے ہاں ڈائننگ ٹیبل پہ لگ کے وہ دے دو مجھے، یہ دے دو، یہ دے دو، وہ دے دو، ادم مچا ہوا ہوتا ہے، کسی کو بھی آرام سے کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ جس غریب کے سامنے کوئی ڈش آ گئی وہ اب کھانا نہیں کھا سکتا، پانی غلطی سے آ گیا تو فرض ہے سب کو پانی پلانا، ایک کھانے پہ تو اکتفا کرتے نہیں، وہ پاس کر دو، یہ پاس کر دو۔ کھانے کے فرمایا قریب سے کھانا کھا بیٹا، اپنے پاس تو نے کھانا رکھ لیا ہے تو کھانے کو ایک سائیڈ سے کھانا شروع کر۔ کھانا اگر نکالنا ہے تو پوری ڈھونڈ ڈھونڈ کے بوٹیاں نہیں، اس میں سے چن چن کے نکالنی، فرمایا ایک سائیڈ سے نکالتے جاؤ سب لوگ چاروں طرف سے، کیونکہ کھانے کی چوٹی کے اوپر برکت رکھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ کوئی کھانے کی چوٹی کو حضور نے فرمایا نہ ہلائے۔ کبھی آپ نے کسی مولوی سے یہ سنی؟ جب آپ نے سنی نہیں، رفع دین سنی، آمین سنی، جھگڑے سنے، عقل تو روٹی کھانے کی نہیں، چلانے ملک ہے اور عالم اسلام کے فاتح بننا ہے۔ ہاں فرمایا دائیں سے کھائے اور بائیں کو نجاست کے لیے استعمال کرے۔ دایاں اسے ہمیشہ حلال کھانے کی اور طیب کھانے کا بتائے گا، اور نجاست ہمیشہ اس کو یاد رکھے گی کہ اس سے نجاست والا کھانا نہیں کھانا ہے، چاہے نجاست ظاہریہ ہو چاہے نجاست باطنی ہو۔ یاد رہے اللہ نے تو یہ کھانے پینے میں بھی یہ رکھا ہے کہ بندہ کھاتے وقت جب ہاتھ بڑھا رہا ہو تو دایاں بڑھائے، اور اس کے فلسفے کو کسی نے تمہیں آج تک نہیں بتایا ہوگا کہ دایاں کیوں سے کھایا جاتا ہے اور بائیں سے کیوں نہیں، حرام ہے۔ آدمی سے کہا رسول اللہ نے کہ دائیں سے کھا، پھر بائیں سے کھائے، پھر فرمایا دائیں سے لڑکے کھا، پھر بائیں سے کھائے، پھر فرمایا دائیں سے کھا، کہتا نہیں مجھ سے کھایا جاتا، چڑ میں آ گیا لڑکا۔ آپ نے فرمایا اچھا نہ ہی کھایا جائے، اس کا بایاں ہاتھ ہی اس کا مفلوج ہو گیا۔ نبی کے سامنے جب نصیحتیں کوئی کرے تو مان لو، کوئی ڈانٹے تو جان لو، آگے سے فلسفے نہ بناؤ۔ حضرت عمر سے کوئی کہتا تھا اتق اللہ یا عمر، عمر اللہ سے ڈر جا، تو عمر ممبر پہ کہا یا اللہ عمر تجھ سے ڈر گیا اس بندے کے کہنے پر۔ یہ کس قسم کا معاشرہ آپ نے بنایا ہے کہ جہاں پر نہ واعظ اثر کرتے ہیں، نہ تشریحیں، نہ تقریریں، نہ قرآن، نہ رمضان، کوئی چیز اثر نہیں کر رہی ہے۔ یہ کس قسم کا معاشرہ بنا لیا ہے تم لوگوں نے؟ نبی نے فرمایا حلال کھاؤ، حلال، حرام نہ کھاؤ، حرام نہ کھاؤ، نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اور آپ کے ہاں یہاں پر حلال کے نام پر بھی پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حلال اتنا کھانا ہے جتنی حلال کی ضرورت ہے، حلال کی عیاشیاں نہیں ہو سکتی، حلال کی عیاشیاں نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی آدمی حلال کی عیاشیاں کرتا ہے اور بھر بھر کے اپنے بچوں کو پیزے، شوارمے اور اس کو بنے ہوئے گوشت اور مرغے اور آئس کریمیں کھلا رہا ہے، تو وہ اپنے اس بچے کو دراصل حرام زادہ بنا رہا ہے۔ وہ حرام کا نکاح تو حلال زادے سے ہی ہوا تھا، اس کی وجہ سے حلال زادہ ہے، لیکن کھلا حرام کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ یہ عیاشیاں کیا تمہیں اجازت دیتی ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا آدمی مال کھائے لیکن ضرورت کے تحت اتنا کھائے کہ جس سے اس کی کمر سیدھی رہے، وہ اللہ کی اطاعتیں کرتا رہ جائے، شکم کی خدمت میں نہ لگ جائے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخاری شریف میں حدیث میں پڑھ رہا تھا کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا دینار و درہم کے بندے، عمدہ ریشمی چادروں کے بندے، بہترین اونی سیاہ کپڑوں کے بندے تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے وہ لوگ
جنہیں دیا جائے تو خوش ہوتے ہیں، نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ عبد الدینار و درہم، درہم کا بندہ، دینار کا بندہ، روپیے کا پتر جسے کہتے، پیسے دا بڑا پوتا ہے۔ فرمایا برباد ہو گیا جو پیسے کا بندہ بن گیا۔ بندہ صرف اللہ کا بندہ ہے۔ جو بندہ عبد البطن بن جائے، اپنے پیٹ کا بندہ بن جائے، وہ عبد الفرج ضرور بنتا ہے، وہ شہوتوں کا، شرمگاہوں کا بندہ بھی بن جاتا ہے، وہ حرامزدگی کر کے رہے گا جس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ کھا کھا کر یہ جتنی حرام کی محفلیں ہیں وہاں پر اس کے بعد زنا اور کنجریاں نچائی جاتی ہیں، کس لیے نچائی جاتی ہیں؟ کھانا کھانے کے بعد فنکشن رکھے جاتے ہیں، کس لیے رکھے جاتے ہیں؟ مہندیوں پر کھانا، مائیوں پر کھانا، شادیوں پہ کھانا۔ ہم بھی انہی گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں جہاں یہ سارے حرام کے کام ہوتے تھے، جو بے دین تھے، جو کفریہ نظام زندگی بسر کر رہے تھے، ہم بھی انہی خاندانوں سے ہیں۔ یہ کون سے معاشرے ہیں جن میں ہم جی رہے ہیں؟ عبد البطن یا عبد الفرج۔ آدمی اب دو چیز کا ہی رہ گیا دنیا کے اندر، یا شرمگاہوں کا بندہ بن گیا اور زانی ہو چکا ہے، یا عبد البطن چٹخاروں کا بندہ بن گیا ہے، چٹخارے کی چیز یہ کھا لے، وہ کھا لے، یہ کھا لے، وہ کھا لے، وہ کھا لے، یہ کھا لے۔ یہ مہینہ جو رمضان کا تھا، دو چیزیں بیوی سے بھی جمع حرام دن کے وقت میں، اور کھانا پینا جو حلال ہے وہ بھی دو حلال روزے کی حالت میں حرام ہو جاتے ہیں۔ بیوی سے ہم بستری جو جائز ہے لیکن روزے کی حالت میں حرام ہے۔ روزہ توڑ لیا اگر اس نے اس میں تو فرمایا 60 روزے رکھے۔ اب ایک روزہ توڑنے کا گناہ 60 روزوں کا ہے، اور فرمایا جو حلال کھانے ان سے روک دیا۔ اور پھر شام کو آپ کیا کرتے ہیں؟ شام کو آپ پورے دن کا ایک وقت کا جو کھانا روکا ہوا ہوتا ہے اس کے بدلے میں 10 وقت کا جب تک کھانا نہیں کھا لیتے اتنی دیر تک۔ اور فرمایا آپ نے ریشمی کپڑے، یہ کپڑے بڑے پہنتے ہیں جی، گاؤں کے لوگوں کو اور باہر کے ملکوں سے جو پہلے لوگ آتے تھے بوسکیاں پہن کے اور سفید شلواریں اور ساتھ نیلے پیلے رنگ کے کپڑے جوتے پہن کے گڈے سے بند کے باہر پھرتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں۔ اور سیاہ کپڑے جو پہنتے ہیں ان کے بارے میں یہ دیکھ لیں کہ بہترین سیاہ اونی کپڑے پہننے والے بندے تباہ ہو گئے۔ فخر کا لباس اج کالا جوڑا پا ساڈی فرمائش تے، رنڈیاں کنجریاں، ان کے کہنے پر آپ کے کپڑے سیاہ اتارے جاتے ہیں اور پہنے جاتے ہیں۔ فرمایا تباہ ہو گئے اور برباد ہو گئے وہ لوگ جب اللہ ان کو دے تو خوش ہو جائے، جب اللہ نہ دے تو وہ اللہ سے ناراض ہو جائیں کہ یا اللہ تو نے مجھ پر کیا یہ کر دیا ہے کہ تو مجھے اب دیتا نہیں ہے۔ فرمایا برباد ہو گئے، اور فرمایا ابن آدم کے پاس اگر دولت اور سونے کی دو بڑی وادیاں ہوں گی تو یہ تیسری وادی کی تلاش میں چل پڑے گا۔ فرمایا انسان کا پیٹ تو صرف قبر کی مٹی پورا کر سکتی ہے اور کوئی چیز نہیں بڑھ سکتی ہے۔ اور یہاں اپنے صبح و شام کھانوں کے لیے کھانے کی ہزاروں چیزیں جو آپ کے سامنے آتی ہیں، اس میں کیا ہے؟ الٹرا پروسیسڈ کھانے، UPF، الٹرا پروسیسڈ فوڈ جن کو کہا جاتا ہے، اور اس کے نام پر آپ دیکھ لیں یہ دم پخت ہے، انگریزی میں بھی ان کے کئی نام ہیں، پکلنگ، کننگ، پیسچرائزنگ، فرمنیٹنگ، ریکانسٹینٹنگ، انٹرکانٹیننٹل، پاگل بناتے ہیں آپ کو۔ آپ کے نبی نے کبھی خمیر والی چیز کھائی نہیں، سرکار نے میدے والی چیز کو فوت ہو گئے، صحابی کہتے منہ نہیں لگایا، میدے کی روٹی بھی نہیں کھائی سرکار نے، اور آپ کے ہاں میدے کی روٹی ختم نہیں ہوتی، ہر ایٹم میدے کی، بیکری ایٹم تو بنتی ساری، بسکٹ سب میدے کا۔ کہاں گئے وہابی، دیوبندی، بریلوی، یہ عاشق رسول، یہ محبان صحابہ اور اہل بیت، یہ توحید کے پروانے اور دیوانے، یہ کہاں ہیں جو صبح صبح اپنی بیویوں کے کہنے پر آئیڈیل سویٹ پہ گھومتے پھر رہے ہوتے ہیں، جو بیکرز ان پہ جاتے ہیں، جو نرالا سویٹ پہ دھکے کھاتے ہیں، جو اشرف کی اور الجنت کی مٹھائی لا لا کر کھاتے ہیں،
جنہوں نے اپنے اور اپنی اولاد کو یہ حرام کا مال لگا دیا ہے، آپ کے نبی نے کھایا نہیں، آپ کہتے ہیں ہم نے چھوڑا نہیں۔ بی بی سی نے رپورٹ کی کہ برطانیہ میں ہماری پوری آبادی اس الٹرا پروسیس فوڈ پہ لگ گئی، یہ بیکنگ پہ کیا، یہ بیک کیے ہیں، یہ جناب فرائی کیے ہیں، یہ تو سٹیمی ہیں، یہ تو ایسے ہیں، یہ تو ویسے ہیں، یہ نان آئلی ہے، یہ ایئر فرائی بھی آ گیا ہے کہ ہوا کے اندر کا وہ لگاؤ اور اس کے اندر کر کو۔ میں روز کافر روم سے میں آپ کا دل کرتا ہے کہ آج جا کے KFC نہ کھا لیں، ہارڈیز نہ کھا لیں، فلاں چیز، آج اس کو دل کر رہا ہے، آج اس کو دل کر رہا ہے۔ نفس کو عادی کر لیا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ معدے میں جلن، سینے میں جلن، یہ قبض، یہ پائلز، یہ وزن میں اتنے کیجی اضافہ، یہ جنسی مسائل، یہ انتہائی بے چینی، یہ افسردگی، یہ نیند نہ آنے کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ دل کے دورے اور یہ موٹاپے، یہ ڈائبٹیز کیا ہیں، یہ کینسر کیا ہیں، یہ ڈپریشن کیا ہیں؟ یہ سارے ان الٹرا پروسیس فوڈ کو کھانے کی وجہ سے آپ کو ہو رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے ہے۔ ڈاکٹرز نے اس کے اوپر رپورٹیں پیش کی ہیں کہ جنک فوڈ کھانے کے نتائج کیا ہیں؟ وزن میں اضافے، ڈائبٹیز، ہائی بلڈ پریشر، قلبی بیماریاں، افسردگی چھائی رہنا، اضطراب، ڈپریشن، تھکاوٹ، جسم میں سوزشیں ہو جانا، دماغ کہتے ہیں مجھے کاش صاحب بات بھول جاتی، کوئی وظیفہ کیا بتاؤں۔ جس کے اوپر ہر وقت کھانے کا حیوان طاری ہے، اس کے اوپر نور کا فرشتہ کہاں سے آ سکتا ہے؟